اقبال پہلے کہہ گیا یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، اسی اقبال کی میں جست جو کرتا رہا برسوں، بڑی مدت کے بعد آخر وہ شاہی زیر دام آیا۔ یہ لاہوری نکلتے ہی نہیں تھے دین کے لیے، یہ ایک گلہ تھا لاہوریوں سے، لیکن بابا جی علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کے جناب اعلیٰ قیمتی دن سارے آپ کو جگاتے جگاتے آخر اس منزل پہ لے آئے کہ وہ جناب سبزادار جو کبھی دنیا کہتی تھی یہ فلاں پارٹی کا گڑھ ہے، فلاں پارٹی کا گڑھ ہے، آج اسی سبزادار کے اندر ہزاروں حضور کے غلام کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اب یہاں بلے تین اور نون کی بات نہیں ہے، لاہوریوں نے کہہ دیا دیرائے درست ہے، بڑی مدت کے بعد آخر وہ شاہ زیر دام آیا۔ اور شعر کے ساتھ تقریر میری ختم ہے۔ ان سارے آستانوں سے وابستہ لوگوں کو آخر میں ہاتھ جوڑ کے ایک پیغام ہے، ایک لمحے کے لیے ہمارے اوپر اٹھنے والے سوالات کو ایک طرف رکھ کے اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ آج اگر ظاہری صورت کے اندر حضرت غوث بہاولت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ یا حضور غزالی زمان سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ یا پھر جناب تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ یا ہمارے دیگر اکابرین پیر سیال لجپال یا پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں، اپنے ایمان سے سوال کیجئے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایبسلیوٹلی نوٹ والوں کے امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ سڑکیں روٹی کپڑے مکان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ موٹر وے والوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر وہ یہاں ہماری قیادت کر کے کہہ رہے ہوتے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر یقینی طور پہ وہ دین والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو میرا سوال پاکستان کے تمام آستانوں سے وابستہ پیروں اور مریدوں سے ہے کہ کیا دین پہ پہرا ان کی ڈیوٹی تھی؟ کیا آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ کیا دین پہ پہرا دینا ان صاحب مزار بزرگوں کا کام تھا؟ تمہارا کوئی کام نہیں ہے، خدا کا خوف کرو۔ اقبال کے اسی نیک مشورے کے ساتھ بات میری ختم ہے۔ اقبال فرماتے ہیں یہ رسم خان کا ہی ہے، غم و اندوہ دلگیری، یہ رسم خان کا ہی ہے، غم و اندوہ دلگیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تاجدار ختم نبوت۔